مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئی، چٹکی میں گزر گئی۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائیں۔ اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے۔ تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلی بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی باندی، دونوں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔
تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین کی۔ پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔